کھرے سے کھرا ہے نا. دیکھیے سید ایوب علی قادری فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کسوٹی ہے ایمان کی، سچ تو یہ ہے کسوٹی ہے ایمان کی، ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا، ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا، ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا. ہم سے کھوٹوں کو پوچھے نہ پوچھے کوئی، ہم سے کھوٹوں کو پوچھے نہ پوچھے کوئی، پر پوچھے آقا میرا شاہ احمد رضا، پوچھے آقا میرا شاہ احمد رضا. کام بگڑے سور جائیں گے دم میں ابھی، کام بگڑے سور جائیں دم میں ابھی، گر کرم ہو تیرا شاہ احمد رضا، گر کرم ہو تیرا شاہ احمد رضا. تیرے مشتاق نادیدہ ہے سینکڑوں، محو حسین لیقا شاہ احمد رضا. خوف محشر اور ایوب رضوی تجھے، خوف محشر اور ایوب رضوی تجھے، آپ لیں گے بچا شاہ احمد رضا، آپ لیں گے بچا شاہ احمد رضا. خوف محشر اور غلام رضوی تجھے، میرے اختر بچا لیں گے شاہ میرے اختر رضا، تم بچا لو شاہ میرے اختر رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. رفیق رضا قادری اب تک نعت و منقبت پیش کر رہے تھے، انشاءاللہ پھر تشریف لائیں گے. اس سے قبل میں اب یہ چاہتا ہوں کہ نظم سے نثر کی طرف چلے، اور میں خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا شکیل رضا استاذ الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ عرس حضور حجت عرس رضوی کا یہ تیسرا جس کا تعلق
جانشین اعلی حضرت حضور حجت الاسلام کے قل سے ہے. انشاءاللہ 10:35 پر حضور حجت الاسلام کا قل ہوگا. اور جو حضرات بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھیں اور جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں اور خاص طور سے اپنے جیب پرس کا خیال رکھیں. اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا شکیل رضا استاذ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آئیے ایک مرتبہ جھوم کر نعرہ لگائیں, ذکر کی نیت سے نعرہ لگائیں, زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس رضوی, عرس رضوی, فیضان حضور حجت الاسلام, فیضان حضور مفتی اعظم, فیضان حضور تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, حضور قائد ملت, قاضی القضات فی الہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پیشتر ہم اور آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا گیا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے، اس کے دوست صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ان اولیاؤہ الا المتقون.
اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اور اس کے سچے بندے اگر کوئی ہیں تو وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا کو الوداعی سلام کہہ کر چلے گئے۔ اور آپ اور ہم سب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے آتے ہیں۔ غور کریں، توجہ سے گفتگو سنیں، یہ یاد رہے کہ جس طریقے سے ایک اللہ کے مقدس بندے کا فیضان، اللہ کے ولی کا فیضان اس کی ظاہری حیات میں ہوا کرتا ہے کہ ملنے والا کوئی بھی ملاقات کے لیے آیا اور بارگاہ میں زانو ادب طے کیا اور اپنے پیر و مرشد سے دعا کی درخواست کی، یا دعا کے لیے نہیں کہا بلکہ دل کے اندر اپنا مقصد کو چھپا کر رکھ رہا ہے، مگر اس کے پیر و مرشد برحق جو اللہ کا سچا بندہ ہوا کرتا ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہوا کرتا ہے، وہ جس طریقے سے اپنی حیات ظاہری میں بھی لوگوں کی مصیبتیں دور کر دیا کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی باطنی حیات میں یہاں سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی فریاد پوری ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے والے سن لے کہ جو لوگ اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں کہ ان اولیاء کی بارگاہ میں مزارات پر جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، اور ان کی بارگاہ میں زانو عادت طے کرنے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، کتاب کا نام ہے القول الجمیل، اس کتاب کے اندر یہ بیان فرمایا گیا اذا غاب الشیخ عن فَيَتَصَوَّرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِوَصْفِ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ فَتُفِيدُ صُورَتُهُ مَا تُفِيدُ صُحْبَتُهُ۔ یہ بیان فرمایا گیا، توجہ فرمائیں، اور عرس رضوی میں تشریف لانے والوں، سنی سیول عقیدہ خوش عقیدہ مسلمانوں، سنو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے اپنے خانے دل کو منور کرنے والوں، سنو کتاب کے اندر فرمایا گیا کہ جب کسی کا کوئی پیر یا کوئی شیخ اس کی نظروں سے غائب ہو جائے، ظاہری حیات سے وہ دنیا کو چھوڑ کر بظاہر چلا جائے، تو کتاب کے اندر بیان فرمایا گیا ایک مرید کا کام کیا ہے، ایک مرید کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ اس کا پیر بظاہر دنیا سے چلا گیا ہے، اگرچہ اس کا پیر دنیا سے ظاہری طور سے رخصت ہو گیا ہے، مگر کتاب کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جس طریقے سے دنیا میں ظاہری حیات میں اس کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا، بعد وصال بھی اس کی بارگاہ میں تعظیم اور محبت کے ساتھ حاضر ہو کر اس کا تصور کرے گا۔ جب اس کا تصور کرے گا تو بیان فرمایا گیا جس طریقے سے اس کی ظاہری حیات میں صورت فائدہ یعنی پہنچاتی تھی، اب یہ تصور بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد گرامی برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اور ابھی میں نے جو عبارت پڑھی میرے بھائیوں، اس سے یہ پورے طور پر ثابت ہو گیا کہ اولیاء کاملین، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس بندے اور اس کے مخلص اور برگزیدہ بندے
ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشان بندہ ان کی ظاہری حیات میں ان سے ملاقات کے لیے آیا اور ملاقات کے بعد زانوے ادب طے کر کے اپنے یعنی ادب کے ساتھ بیٹھ گیا تو جس طریقے سے ظاہری حیات میں وہ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کا پورا فیضان آتا ہے، مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ آج ہماری عوام یعنی اگر حاضری کی سعادت حاصل کرے تو ادب و احترام کے ساتھ حاصل کرے، اس لیے کہ کتاب کے اندر بوصف المحبت والتعظیم کی قید لگی ہوئی ہے کہ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادھر ادھر کی خیالات یا ادھر ادھر کی باتیں یا بظاہر ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف لے رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ بیٹھا کر آ رہے ہیں، اس حاضری کو قبول نہیں مانا جائے گا، بلکہ کتاب کے اندر فرمایا گیا مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عرس رضوی فیضان حجت الاسلام فیضان مفتی اعظم فیضان تاج الشریعہ وارث علوم حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت سیف رضا تشریف رکھیں آپ حضرات، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو میرے ساتھیوں، معزز لوگوں اور عرس رضوی میں تشریف لانے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ایک اللہ تبارک ایک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا مخلص بندہ جب اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دی جائے تو توجہ فرمائیں، بوصف المحبت والتعظیم، محبت اور تعظیم کی قید کے ساتھ یہ عبارت مقید ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جب حاضری دی جائے تو بڑے اچھے انداز میں حاضری دی جائے، دل میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد ایصال ثواب کیا جائے تو کتاب کی عبارت شہادت دے رہی ہے اگر عرس میں تشریف لانے والا کوئی بھی خوش عقیدہ مسلمان یا کسی ولی کی بارگاہ میں جانے والا اگر سچے دل کے ساتھ اپنے اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو یہ ثابت ہے کہ جس طریقے سے ظاہری حیات کا معاملہ تھا اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا معاملہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ تقریریں تو سنی جاتی ہیں، یعنی بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، مگر ہم نے اپنے اولیاء کاملین کی زندگی کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ یہی اصلی مزاج ہو گیا ہے عوام کا کہ تقریریں سننے کی عادت بنا لی جائے، مگر مقرر صاحب اور خطیب صاحب اپنے بیان میں کیا کہہ کر کے چلے گئے پتہ نہیں، انداز بیان کو دیکھا گیا اور اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا بھی اپنی یعنی قوم کے لیے یہی درس ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو اور دنیا میں جب تک زندگی بسر کرو شریعت مصطفیٰ کے قانون پر زندگی گزار کر چلے جاؤ، کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اولیاء کاملین مدد فرماتے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر سنے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تذکرۃ الموتیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، ارواح عیشاں در زمین و آسمان و در بہشت ہر جا کے خواہند می رون و دوستاں و معتقدارا نصرت و مددگاری می فرماین و دشمنارا ہلاک می سازن۔ غور کریں، اس سے پتہ چلا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقدس ولیوں کی روحیں یہاں سے جانے کے بعد، توجہ فرمائیں، غور کریں، یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے مقدس ولیوں کی روحیں بعد وصال در زمین و آسمان و در بہشت ہر جا کے خواہند می رون، زمین و آسمان میں
اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور ان کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں جو ادب کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ظاہر و باطن ایک کر کے ان کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف لینے والے ہوتے ہیں، تو کتاب کی عبارت بتا رہی ہے اپنے چاہنے والوں کی، اپنی عقیدت کا دم بھرنے والوں کی، دنیا میں جو ان کے معتقدین متوسلین محبین تھے اور بعد وصال بھی وہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جب ہماری حیات ظاہری تھی، کیا حیات ظاہری کے بعد وصال بھی ان کے دل میں ویسی عقیدت و محبت ہے کہ نہیں، یا وہ یعنی دشمنی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر اولیاء کرام اس طریقے کو یعنی محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ بعد وصال بھی ہمارا معتقد ہے اور ہمارے چاہنے والوں میں ہے، تو کتاب کی عبارت گواہی دے رہی ہے کہ جس طریقے سے ظاہری حیات کے اندر وہ اپنے چاہنے والوں کی، اپنے معتقدین کی مدد فرماتے ہیں، اسی طریقے سے بعد وصال بھی مدد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعد وصال بھی مدد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنے غیر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء کاملین وصال کے بعد بھی یہاں سے ظاہری حیات میں جس طریقے سے مدد فرماتے تھے بعد وصال بھی مدد فرماتے ہیں۔ مختصر انداز میں سن لیجئے چند منٹ کے لیے، اور حضرت یعنی آپ بیان دیکھیے کہ مخالفین میں سے ایک کی کتاب کی عبارت ہے کہ اولیاء کاملین کا معمول یہ رہتا تھا اور خود یہ تلقین بھی کرتے تھے کہ دعائے حزب البحر در صبح و شام و ہر وظیفہ در صبح و شام باید کے میخوانن بحل مشکلات باید کے میخوان، یعنی کوئی انسان اگر دعائے حزب البحر ہر دن صبح و شام اگر پڑھتا ہے اور اولیاء کاملین کو وسیلہ بنا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو ہر دن وظیفہ کرنے والے اور دعائے حزب البحر پڑھ کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرنے والے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اوراد و وظائف کا پابند ہوگا اور دل سے اس کو روزانہ پڑھتا رہے گا اور پڑھنے کے بعد اپنے مرشد گرامی یا کسی اللہ کے مقدس بندے کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرے گا اور اپنے یعنی حلال مقصد کے لیے دعا کرے گا، تو کتاب کی عبارت یہ بتلا رہی ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے بندہ جب حاضر ہوتا ہے تو اس کو مقصد میں کامیاب و کامران کر دیا جاتا ہے، اور جیسے وہ یہاں کامیاب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر اے میرے سنی بھائیوں، میں کہنا یہ چاہوں گا ہر کسی بھی دور میں اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ اولیاء کاملین کا درس یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے اور یہ بھی ہمیشہ رہا ہے کہ کسی بھی دور کے اندر بدعقیدہ سے مطلب صلح کا معاملہ مت کرنا، نجدی وہابی سے صلح کا معاملہ مت کرنا، غیر مقلدین سے صلح کا معاملہ مت کرنا، بلکہ مسلک اعلی حضرت تو یہی دعوت دیتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے یہی پیغام عام کیا ہے کہ جب تک بھی زندگی ساتھ دے کسی بھی بد مذہب سے سمجھوتا مت کر لینا، کسی قادیانی سے سمجھوتا مت کرنا، کسی غیر مقلد سے سمجھوتا مت کرنا، بلکہ مسلک اعلی حضرت پر چلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی بد مذہب تمہارے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے اور تم سے صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے، یا کوئی گستاخ نبی تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، یا کوئی غیر مقلد تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہے، تو اس سے کہہ دیا جائے کہ مسلک اعلی حضرت یہی ہے کہ بد مذہب کے ساتھ نہ کھایا جائے، بد مذہب کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، نہ سلام و کلام کیا جائے، بالکل مکمل مقاطعت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے، بنیادی چیز ہے، یہی ہمیں مسلک اعلی حضرت سکھاتا ہے اور یہی اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیم رہی۔ اگر اس مضبوطی کے ساتھ آپ نے اولیاء کاملین کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے رہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی حیات بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی، اور جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک
तबारक व तआला वो हयात भी आपकी कामयाब हो जाएगी और आप यहाँ भी सुरखरू हो जाएंगे और वहाँ भी इंशाअल्लाह फरहा व शादा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन जरूरी ये है कि हम ये भी जरूरी है कि अपनी कौम को अमली मैदान में उतरने की दावत दें। ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए कि कौम जबान से कुछ कहता है मुआशरे का इंसान और दिल में कुछ यानी कुछ मुआमला रखता है। ये औलियाए कामिलीन का ये भी पैगाम था कि ए दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों, जिस तरीके से ये मुआमलात है, ईमान सबसे पहली चीज है, उसके बाद सबसे जो मेन चीज है नमाज है, फिर इसी के साथ साथ हमारी कौम के लोग कुरान करीम की तिलावत के आदी भी बने। आज कितने ऐसे लोग हैं, आज अगर इस्लाह मुआशरा की बात की जाए तो इंसान और हमारे मुआशरे के लोग ये समझते हैं कि यानी क्या इस्लाह मुआशरा का मामला कर रखा है, जबकि असल दुनिया में क्या है, अमली मैदान में उतरना है। असल मामला अमली मैदान में उतर करके अपनी जिंदगी को कामयाब करना है। उठाओ हदीस की किताब, हदीस शरीफ के अंदर फरमाया गया, मन क़रा अल कुरआन व अमिला बिही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी क़रा अल कुरआन व अमिला बिही। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के जिस इंसान ने, मोमिन ने कुरान करीम की तिलावत की और तिलावत करके अमल करके दुनिया से चला गया, मेरे आका फरमाते हैं उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जो कुरान पढ़कर दुनिया से चला गया है, उसके कुरान की पढ़ने की बरकत से उसके अब्बा को भी ताज पहनाया जाएगा और उसकी अम्मा को भी ताज पहनाया जाएगा। ये कुरान करीम के पढ़ने वाले का मामला है कि जब उसने तिलावत की तो वालिदैन को समरा मिला। आगे मेरे आका फरमाते हैं, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी क़रा अल कुरआन व अमिला बिही। 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। तो जब कुरान यानी उसके बारे में क्या ख्याल है जो कुरान करीम पढ़ करके दुनिया से चला गया, और उसके मकाम व मर्तबे का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। आओ उठाइए, हदीस शरीफ के अंदर यह भी बयान फरमाया गया, काना रजुलन यक़रउ सूरत अल काफी व इला जानिबिही हिसानुम मरबूतुन फतगशतहु सहाबा फजअलत तदनु व तदनु व जअल फरसुहु यनफरु फलम्मा अस्बह अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़कर ज़ालिका लहु फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलका सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरआन। आज हमारी कौम ज़बान से तो मसलक का नारा लगाती है, मगर कुछ नुफूस ऐसे भी मिलते हैं जो ज़बान से तो मसलक का नारा लगाते हैं मगर दिल से मसलक के मुवाफिक व मुताबिक नहीं है। ज़बान पर मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद की बातें आती है मगर दिल उनका मुखालफत करता नजर आता है। ज़बान से मसलक के आला हज़रत का बड़ा शद्दोमत के साथ नारा लगाया जाता है मगर बातिनी अंदाज, बातिनी कैफियत कुछ अलग है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ज़बान को भी मुताबिक कर लिया जाए और दिल को भी मुताबिक कर लिया जाए, और जिस तरीके से ज़बान के एतबार से हम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दिल में भी वही अदब व एहतराम हो जाए। ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अमली मैदान में दिल से उतरना है। कुरान करीम की तिलावत को भी दिल से करो और ज़बान भी साफ करो। एक सहाबी रसूल थे, उनकी आदत थी कि रोजाना वो ईशा की नमाज के बाद सूरह कहफ की तिलावत किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, अपनी आदत के मुताबिक वो अपने कमरे के अंदर गए और सूरह कहफ की तिलावत करना शुरू कर दी। फतगशतहु सहाबा, बराबर में उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था। फतगशतहु सहाबा, जब कुरान करीम की तिलावत को शुरू किया तो घोड़े पर एक बादल का टुकड़ा छा गया। सहाबी रसूल ने यह मामला देखकर कुरान करीम की तिलावत को बंद कर दिया, क्योंकि घोड़ा बिदकने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। इसी तरीके से सहाबी रसूल ने 3 मरतबा कुरान करीम की तिलावत को किया और बंद कर दिया। जब मामला और बढ़ता चला गया तो सहाबी रसूल ने सुबह को दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन सहाबी का ये मामूल था। फतगशतहु सहाबा, जब वो सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे तो घोड़ा बिदकने लगा। एक मर्तबा सूरह कहफ की तिलावत की घोड़ा परेशान होने लगा, दूसरी मर्तबा सूरह कहफ की तिलावत की घोड़ा और ज्यादा परेशान होने लगा। इसी तरीके से सहाबी रसूल ने 3 मर्तबा कुरान करीम में सूरह
کہف کو کھولا اور بند کر دیا، اس لیے کہ گھوڑے کی کیفیت پہلے سے زیادہ پریشانی کا معاملہ اس کا بڑھنے لگا۔ صحابی رسول نے سوچا یا اللہ ماجرا کیا ہے، میں تو عظمت والی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ صحابی رسول نے دل کے اندر پختہ خیال کر لیا کہ صبح کو آقا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کا شرف حاصل کرنا ہے۔ وہ صحابی رسول صبح کو نماز فجر کے بعد بارگاہ رسالت بآب میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تمہارے روزانہ کی عادت تھی سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی۔ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول عرض کرنے لگے صدقت و بررت یا رسول اللہ، بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں جیسے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا میرا گھوڑا پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ آقا کریم کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، اے میرے پیارے صحابی جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تم پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور تمہارے گھوڑے پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اور اے میرے پیارے صحابی، اگر صبح کا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو آسمان کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ جس طریقے سے انسانوں پر بھی فیضان کا معاملہ ہے، جانوروں پر بھی دیکھیے فیضان کا معاملہ حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب انسان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ قرآن کریم اولیاء کاملین کی زندگی میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت ملے گی۔ آپ اور اٹھائیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ومیم حرف ولام حرف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی میں سے جس نے مومن نے قرآن کریم سے ایک حرف کی تلاوت کی تو اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، اور وہ ایک نیکی کے برابر نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جائے گی۔ اے میرے خوش عقیدہ مسلمانوں، عرس اعلیٰ حضرت میں تشریف لانے والوں، میرا یہی پیغام ہے اور یہی رہنا بھی چاہیے کہ خدا را ہم اور آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بنا لیں، آخرت کی تیاری کے لیے پورے تیار ہو جائیں۔ یہی امام احمد رضا خان کی زندگی بتا رہی ہے، یہی حضور حجت الاسلام کی زندگی بتلا رہی ہے، یہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا معاملہ ہے، اور یہی میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پوری زندگی نفوس قدسیہ نے ہمیشہ اگر چلے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلے۔ آندھی آئی، طوفان آئے، لاکھ طوفانوں نے مقابلہ کیا، مگر میرے امام کے قلم نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنا ہوا، اگر شریعت کے مخالف ہوا تو امام احمد رضا کا قلم اٹھا اور اس کا رد بلیغ کر دیا گیا۔ یہی معمول حضور حجت الاسلام کا تھا، اور یہی معمول قطب عالم حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کا تھا، اور یہی معمول میرے مرشد گرامی مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا رہا ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ نے جس کا بھی معاملہ شریعت کے خلاف دیکھا اور شریعت سے متصادم دیکھا، آپ نے اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اگر زندگی گزاری تو میرے مصطفیٰ کے قوانین پر زندگی گزار کے چلے گئے، اور اپنے مریدین کو یہ دعوت فکر دے کر کے چلے گئے کہ دنیا میں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اگر تمہیں کامیاب زندگی گزارنا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلو، بد مذہبوں سے بچتے رہو، گستاخانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء کاملین کے گستاخوں اور تمام بزرگوں کے گستاخوں سے بچتے رہو، اور جو شریعت کہے اسی پر چلو، مستقیم رہو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بلا تاخیر مداح خیر الانام عثمان رضا
نعمان رضا متعلم دارالعلوم مخدومیہ ردولی شریف کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. آپ سماعت فرمائیں. محترم حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک ہدیہ پیش کر لیں. بڑے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور اسجد میاں قائد اہل حق کی شان میں منقبت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ ارشاد. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کی روح رواں، مسلک اعلیٰ حضرت کی روح رواں. میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں، مسلک اعلیٰ حضرت کی روح رواں. میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں، قائد اہل حق دین کے پاس باں، قائد اہل حق دین کے پاس باں. میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں، میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں. آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے، آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے. ایسا لگتا ہے اختر رضا گئے، آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے، آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے. ایسا لگتا ہے اختر رضا گئے. کہہ رہی ہے یہی جھوم کر ہے زبان، کہہ رہی ہے یہی جھوم کر ہے زبان. میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں میرے اسجد. تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، فیضان حضور حجت الاسلام، فیضان مفتی اعظم، فیضان تاج الشریعہ، وارث علوم حضور تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت،
قاضی القضات فی الہند. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں قائد اہل حق دین کے پاس با. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں. بہت ہی پیارا شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یاد مرشد کا غم جب بھی تڑپاتا ہے، یاد مرشد کا غم جب بھی تڑپاتا ہے، یاد مرشد کا غم جب بھی تڑپاتا ہے، دیکھ کر آپ کو چین آ جاتا ہے. یاد مرشد کا غم جب بھی تڑپاتا ہے، دیکھ کر آپ کو چین آ جاتا ہے. اہل سنت کے ہیں آپ آرام جان، اہل سنت کے ہیں آپ آرام جان، اہل سنت کے ہیں آپ آرام جان. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں قائد اہل حق دین کے پاس با. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں. اور نور میں آج سب ہے نہائے ہوئے، نور میں آج سب ہے نہائے ہوئے، بھیگ لینے ستارے ہے آئے ہوئے. نور میں آج سب ہے نہائے ہوئے، بھیگ لینے ستارے ہے آئے ہوئے. بن کے فیض رضا بن کے فیض رضا جلوہ گر ہے یہاں، بن کے فیض رضا جلوہ گر ہے یہاں. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں قائد اہل حق دین کے پاس با. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں. اور آخر شعر ملاحظہ فرمائیں. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں ہے وہی نور افکار و کردار میں، ہے وہی نور افکار و کردار میں، بولتا ہے وہی لہے جگ فتار میں، ہے وہی نور افکار و کردار میں، بولتا ہے وہی لہے جگ فتار میں. ذات یکتر رضا ذات یکتر رضا ذات یکتر رضا کے چمکتے نشان، ذات یکتر رضا کے چمکتے نشان. میرے یسجد میاں میرے یسجد میاں رہنمائے دین و ملت، نعرہ تکبیر. بہت اچھا ماشاءاللہ. میرے یسجد میاں میرے
اسجد میاں قائد اہل حق دین کے پاسباں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں سبحان اللہ مکہ ملاحظہ فرمائیں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں تھام لو انہیں کا دامن سنور جاؤ گے تھام لو انہیں کا دامن سنور جاؤ گے تھام لو انہیں کا دامن سنور جاؤ گے سحر سچوں کا لطف و کرم پاؤ گے اے فریدی صداقت کے ہے ترجمہ اے فریدی صداقت کے ہے ترجمہ اے فریدی صداقت کے ہے ترجمہ میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں قائد اہل حق دین کے پاسباں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں مسلک حضرت کا حکم ہے کہ ایک بار وہ شعر پڑھ دیا جائے ایک مرتبہ کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ دونوں ہاتھ میں کر کے ہیں یا رسول اللہ میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے آپ آئے تو انوار یوں چھا ایسا لگتا ہے اختر رضا گئے آپ آئے تو انوار یوں چھا گئے ایسا لگتا ہے اختر رضا گئے کہہ رہی ہے یہی جھوم کے ہے زبان کہہ رہی یہی جھوم کے ہے زبان میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں قائد اہل حق دین کے پاسباں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں مسلک اعلی حضرت کے روح ہے رواں میرے اسجد میاں میرے اسجد میاں ماشاءاللہ سبحان اللہ اب میں بلا تاخیر خطابت کے لیے حضرت مولانا شرف عالم بخش دہلی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں حضرت تشریف لا رہے ہیں بس چند منٹ کے لیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءه الا المتقون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہم اور آپ تمامی حضرات اپنے آقا مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بیان کے لیے ہمارے پاس ایک سے ایک مقرر تشریف فرما ہے، ان سے آپ بیان سماعت کریں گے. جو پرانے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اور جو نئے ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے. جو کام ہمارے مولانا ساجد کر رہے ہیں نا، یہ کام پہلے ہم ہی کیا کرتے تھے اور 86 سے لے کر کے ایک زمانے تک کرتے رہے.
بہرحال میں چونکہ اسجد میاں کی منقبت کی بات چل رہی ہے اور جب کسی شخص کی شخصیت ابھرتی ہے تو کچھ مخالف بھی ہو جاتے ہیں، تو میں جتنے ہمارے تاج الشریعہ کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، میں سب کو 4 مصرے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام اپنے ساتھ لے جانا اور کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف پیغام یاد رکھنا۔ بے شک رخ مخالف ہوا کا روکیں گے، رخ مخالف ہوا کا موڑیں گے، غور سے سنیے گا، رخ مخالف ہوا کا موڑیں گے، حاسدوں کے ارادے توڑیں گے، رخ مخالف ہوا کا موڑیں گے، حاسدوں کے ارادے توڑیں گے، اور پیر و مرشد کی ایک امانت ہے، پیر و مرشد کی ایک امانت ہے، ہم نہ اسجد میاں کو چھوڑیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کچھ بھی ہو جائے قوم و ملت، پیغام لے کر کے قائد ملت، قائد ملت، رہنمائے قوم و ملت۔ پھر سے دوہرا دے، سیف رضا مناظر اہل سنت کا حکم، رخ مخالف ہوا کا موڑیں گے، رخ مخالف ہوا کا موڑیں گے، حاسدوں کے ارادے توڑیں گے، اپنے مرشد کی بس ایک نشانی ہے، ہم نہ اسجد میاں کو چھوڑیں گے، زندہ باد زندہ باد، اسجد میاں کو چھوڑیں گے۔ حضرات محترم، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا آپ کو کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ حضرات محترم، آج حضور حجت الاسلام کا عرس منایا جا رہا ہے۔ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے شہزادے ہیں، اور ایسے شہزادے کہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہ جانتے ہیں وہ جان لیں۔ وہ شہزادے جن کو خود اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، جن کے بارے میں کہ یہ لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں مگر نہیں پہنچاتے ہیں، یہ سنیت کی خدمت بھرپور کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے ہیں، تو حضور حجت الاسلام نے جواب دیا تھا کہ میں اس لیے ابھی نہیں کرتا ہوں کہ سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات محترم، معلوم کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو معلوم، اعلیٰ حضرت نے حجت الاسلام کی صلاحیت کو پرکھ لیا تھا، یہاں تک کہ قادیانی کے جواب میں جب حضور حجت الاسلام نے ایک رسالہ لکھا تھا تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی تصنیفات میں اس رسالے کا حوالہ دے کر کے بتا دیا کہ میں ہی لکھنے والا نہیں ہوں، میرا بیٹا حجت الاسلام یعنی حامد رضا بھی لکھنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حامد رضا بھی لکھنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور مفتی اعظم ہند بھی لکھنے والے، حضور حجت الاسلام بھی لکھنے والے۔ حجت الاسلام کا نام یوں ہی حجت الاسلام نہیں، اب تو جس کے جی میں جو آتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ لقب دے دیتا ہے۔ پہلے بڑے بزرگ کسی کو لقب دیا کرتے تھے، لیکن آج کل مرید پیر کو لقب دیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں اسجد میاں کو قاضی القضات بنایا ہے تو معمولی شخص نے نہیں بنایا ہے، محدث کبیر نے بنایا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اور نے نہیں بنایا ہے، کوئی چھوٹے موٹے مولوی
مولوی نے نہیں بنایا ہے، کسی مرید نے نہیں بنایا ہے، کسی چاپلوس نے نہیں بنایا ہے، کسی لقمہ کھانے والے نے نہیں بنایا ہے، کوئی درباری نے نہیں بنایا ہے، محدث کبیر نے بنایا ہے، اور محدث کبیر وہ ہے جو عالم اہل سنت میں ابھی سب سے بڑے عالم نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ۔ حضرات محترم، آج اعتراض ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے فتاوی لکھے، اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کے دور کے کسی سنی عالم یا مفتی نے اعلیٰ حضرت سے طلب کیا ہو؟ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بولا کہ سند دکھانے کی ضرورت نہیں۔ حجت الاسلام کا زمانہ آیا تو حجت الاسلام کا زمانہ بولا کہ سند دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا قلم بولا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا وقت آیا تو ان کے زمانے میں بھی سند دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ بھی بولا، حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ بھی بولا۔ جب حضور تاج الشریعہ کا زمانہ آیا تو اس دور میں بھی کسی سنی صحیح العقیدہ عالم نے ان سے سند نہیں مانگا، بلکہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ بھی بولا، حضور تاج الشریعہ کا تقویٰ بھی بولا۔ حضرات محترم، کسی نے سند نہیں طلب کیا، اور سند کسی نے طلب کیا ہے تاریخ، ایک نے طلب کیا جو اس دنیا سے گمراہ ہو کر گیا، جسے انتخاب قدیری کہتے ہیں۔ اور کسی نے نہیں مانگا تھا، سند چھاپی دی گئی تھی بارہمہ سنی دنیا میں۔ تو حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ نے یہی کہیں اور نہیں، جو علماء اس وقت تھے وہ تھے، ابھی بھی موجود ہیں کچھ ان میں، اور جو نہیں تھے وہ بھی سن لے۔ جب حضور تاج الشریعہ نے خلافت دی اور ان کو حضور اجد میاں کو اور اپنے داماد سلمان رضا خان صاحب کو، دونوں کو، اور فرمایا کہ ان دونوں کی دوستی ہے اور میں نے اپنا ان دونوں کو نائب بنایا اور ان دونوں کو دین کی خدمت کے لیے پیش کیا، اور یہ دونوں اپنی دوستی کو خدمت دین میں صرف حضرات یہی نہیں، حضور تاج الشریعہ نے دونوں کو نوازا اور دونوں کو خدمت کے لیے کہا۔ اب آپ کو معلوم ہے حضور مفتی اعظم ہند کی چرچا تو تھا ہی، لیکن سب سے زیادہ چرچا کب پھیلا تھا؟ جب حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ نسبندی کے خلاف لکھا گیا تھا، نسبندی کے خلاف لکھا گیا تھا، اس وقت سارے علماء چپ تھے، حضور مفتی اعظم ہند کا قلم بولا، اور پھر جب آپ کو معلوم ہے کہ راشدگان کو لازم کرنے پر جب فتنہ اٹھا تو سب خاموش تھے، اگر بولا تو تاج الشریعہ کا قلم بولا، اور بولی تو اجد میاں کی زبان، اجد میاں کی زبان بولی۔ میں نے شعر لکھا ہے، کبھی سناؤں گا، ابھی مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ راشدگان کے لازم کرنے پر چپ تھے سب اہل نظر، راشدگان کے لازم کرنے پر چپ تھے سب اہل نظر، لیکن تنہا کھولی زبان اجد کی ہمت سے، سبحان اللہ، کھولی زبان حضور بس میرے بہت سارے مقرر ہیں، ان کو موقع دیا جائے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں بلا تاخیر مداح خیر الانام صابر رضا صورت کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں چند اشعار کے لیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے بآواز بلند درود شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، سنیوں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. کہیں بھی رہے وہ مدینے میں گئے، اور حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں. حضور اپنی محفل میں آ سکتے گئے، تو سنیوں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں گئے. سمجھ لو یہ محفل مدینے میں گئے. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا میں مشہور کلام پڑھتا ہوں، تمامی حضرات جو ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. مت پوچھو بریلی میں غم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا گئے. مت پوچھو بریلی میں غم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا گئے. دربار رضا کی گلیوں میں، دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا ہے. دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا گیا. جو تم سے ملا گل بن کے کھلا، جو تم سے پھرا ذلت میں گھرا. جو تم سے ملا گل بن کے کھلا، جو تم سے پھرا ذلت میں گھرا. گستاخ رضا کو تو غم نے، گستاخ رضا کو تو غم نے در در پہ بھٹکتا دیکھا ہے. گستاخ رضا کو تو غم نے در در پہ بھٹکتا دیکھا گیا. کہیے سبحان اللہ. نئے شعر سنا دوں آپ کو. ہے نام رضا کا وہ پاور جو دل میں ہے وہ آئے باور. ہے نام رضا کا وہ پاور جو دل میں ہے وہ آئے باور. بددی کو بھڑکتا دیکھا گیا. تیار رہنا. بددی کو بھڑکتا دیکھا گیا. سنی کو مچلتا دیکھا ہے. بددی کو بھڑکتا دیکھا گیا. سنی کو مچلتا. جب رنگ رضا کا چڑھتا ہے، سنی میں تسلب بڑھتا ہے.
جب رنگ رضا کا چڑھتا ہے سنی میں تسلط بڑھتا ہے گرتا ہے جو رضوی چوکھٹ پر گرتا ہے جو رضوی چوکھٹ پر ہم نے تو سنبھلتا دیکھا ہے گرتا ہے جو رضوی چوکھٹ جب رنگ رضا کا چڑھتا ہے سنی میں تسلط بڑھتا ہے گرتا ہے جو رضوی چوکھٹ پر ہم نے تو سنبھلتا دے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں اور بہت بڑی فکر دے رہا ہوں اور دل سے لکھا ہے سنیے گا سب بچے رضا کے ہیں اختر اس آسمان رضوی کے سب بچے رضا کے ہیں اختر اس آسمان رضوی کے ہم نے اس فلک پہ اختر کو ہم نے اس فلک پہ اختر کو سورج سا چمکتا دیکھا ہے غم عظمت تاج الشریعہ عظمت تاج الشریعہ حسن حضور تاج الشریعہ فیضان حضور تاج الشریعہ وارث علوم حضور تاج الشریعہ ہم نے اس فلک پہ اختر کو سورج سا چمکتا دیکھا ہے اب سب مل کے پڑھ دیں 100 سال تو کیا 100 لاکھ برس وہ ناز کرے گا 100 سال تو کیا 100 لاکھ برس وہ ناز کرے گا نسلوں پر جس نے بھی ہمارے مرشد کا جس نے بھی ہمارے اختر کا وہ چاند سچ گہرا دیکھا ہے جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سچ گہرا دیکھا ہے دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا گیا اب میں ماشاءاللہ بہت اچھا منقبت پیش کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر چند منٹ کے لیے مولانا حضرت سید صاحب کی فرمائش میں ایک شعر بچوں سے رضا کے جلتا ہے اتنا سال یہ منہ پھرتا ہے ارے بچوں سے رضا کے چلتا ہے کیوں اتنا سال یہ منہ پھرتا ہے کیا تو نے کروڑوں لوگوں کے کیا تو نے کروڑوں لوگوں کے سیلاب کا منظر دے اب میں بلا تاخیر چند اشعار کے لیے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق باکر علم خدا کے واسطے صدق صادقات صدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و قاضم الرضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے قصری جمد حق میں گن جنید باصفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رقب دے واحد بے ریا کے واسطے بل فرا کا صدقہ کر غم کو فراد حسن و سعد بل حسن اور بو سعید ساجدہ کے واسطے قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محید جافظہ کے واسطے تور و عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلدار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح ایمہ کو جمال شاہ دیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق امتماع کے واسطے حب اہل بیت دے عالی محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور جاوہ نور ایمان نور قبر و حشر دے بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد و احمد کر ہمیں حجت الاسلام شاہ حامد رضا کے واسطے ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب بیریا کے واسطے میرے مولا دین حق پر استقامت کراتا مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے سائے جملہ مشائق یا خدا ہم پر رہے رحم فرما لے رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بہر جیلانی میاں لطف و عطا خاص و نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درک شاہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے مسلک کے احمد رضا پر رکھ ہمیں ثابت قدم میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے یا الہی عشق اہل بیت دے دل میں رچا میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے باشرہ کر باشرہ رکھ باشرہ ہم کو اٹھا حضرت تاج شریعت باصفا کے واسطے یا خدا اسجد رضا پر نور کی برسات ہو مظہر نوری میاں اختر رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدی چعین ذل معمل عفو عرفہ آفیت ہم سب گدا کے واسطے بے نوا کے واسطے رکھنی گدا کے واسطے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد ماد الجود والكرم وعلى آله وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله مولا کریمہ کا سادہ سید سرکار حجت الاسلام شہزادے سرکار اعلیٰ حضرت کے قل شریف کی فاقدہ تقریب میں ہم سب حاضر ہیں ہماری حاضریوں کو قبول فرما مولا اپنے ربوبیت کا صدقہ عطا فرما اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا صدقہ عطا فرما سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عطا فرما حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ عطا فرما
حضرت عثمان غنی کے سخاوت کا صدقہ عطا فرما، مولا کائنات کے شجاعت کا صدقہ عطا فرما، سیدہ فاطمہ کی عبادت کا صدقہ عطا فرما، اہل بیت اطہار کی طہارت کا صدقہ عطا فرما، اصحاب رسول کی صحابیت کا صدقہ عطا فرما، کربلا کے 72 شہیدوں کا صدقہ عطا فرما، حضرت علی اکبر کے 18 سالہ لٹی ہوئی جوانی کا صدقہ عطا فرما، حضرت اونو محمد کے کچلے ہوئے لاشوں کا صدقہ عطا فرما، حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ عطا فرما، حضرت علی اصغر شیر وخار کا صدقہ عطا فرما، امام علی مقام کے شہادت کا صدقہ عطا فرما، حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما، عطائے رسول اند الولی خواجہ سرکار غریب نواز اجمیری کا صدقہ عطا فرما، بزرگان مارحرہ شریف کا صدقہ عطا فرما، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا صدقہ عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی سرکار شہزادے اعلیٰ حضرت سیدی سرکار حجت الاسلام کا صدقہ عطا فرما، نائب غوث اعظم ہم شبیہ غوث اعظم حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کا صدقہ عطا فرما، خانواد رضویہ کے وہ تمام بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کا صدقہ عطا فرما، بالخصوص حضور سید الکریم آقائے نعمت سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ کا صدقہ عطا فرما، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا صدقہ عطا فرما، شہزادے حضور تاج الشریعہ جانشین تاج الشریعہ حضور قائد ملت کو مولا صحت و تندرستی عطا فرما دے، اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے مشائخ کا انہیں فیض عطا فرما، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، حضور قائد ملت کی والدہ محترمہ مولا تبارک تعالیٰ ان کو شفاء عاجل کامل عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو دراز فرما، مولا کریمہ کا سادہ ہم سب کو اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جتنے اسلام و سنیت کے دشمن وہابی دیوبندی رافضی نیچری چکرالوی ہیں ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد فرما دے، حرمین طیبین کو نجدیوں سے آزاد فرما دے، مولا تو مسجدیں جو غیروں کے قبضے میں ہیں انہیں مشرکین سے آزاد فرما دے، مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما، مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما، مولا سرکار حجت الاسلام کے اس قدس شریف کے تقریب میں جتنے لوگ شامل ہوئے، سرکار اعلیٰ حضرت کے اس عرس سراپا قدس میں جو لوگ آنے کا ارادہ کر رہے ہیں مولا سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے، مولا اپنے محبوبین کے صدقے میں سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے، بیماروں کو شفاء کلی دے دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، مقروضوں کو بارقل سے سبکدوش کر دے، مولا جو نیک جائز تمنائیں لے کر اس آستانے پر انوار پر لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے، مولا حق کے پرچم کو بلند و بالا کر دے، مولا حق کے پرچم کو بلند و بالا کر دے، مولا حق کے پرچم کو بلند و بالا کر دے، ظلم کی جھنڈیوں کو سرنگو کر دے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، مولا ہمیں عدل و انصاف کرنے والے حاکم مہیا فرما دے، مولا ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما کہ جو عدل کر سکے انصاف کر سکے حق کے پرچم کو لہرا سکے، ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، مولا مظلوموں کی مدد فرما دے، مولا اہل حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، مولا اس خانواد رضویہ شریف کے یہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے عرس پاک میں اور حضور حجت الاسلام کے قدس شریف کی تقریر میں جتنے لوگ آ سکے ہیں سب کی حاضریوں کو قبول کر لے، جو بھی نیک جائے تمنائیں لائے، اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکے آن لائن پروگرام سن رہے ہیں مولا کریمہ کا سازہ سیدی سرکار حجت الاسلام کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس آن لائن پروگرام کو سن رہے ہیں ان کو دارین کی نعمتوں برکتوں فرحتوں سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو اس کے رسول کا مدینہ بنا دے، ہمارے سینوں کو محبت اولیاء کرام کا گنجینہ کر دے، مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی رہے تیرا محبوب راضی رہے، وہ کام نہ لے جس سے تو ناراض تیرے محبوب نہ خوش ہو، مولا کریمہ کا سادہ ہم میں جو بے نمازی انہیں نماز کی توفیق دے دے، جو نمازی ان کے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے، جو روزہ نہیں رکھتے انہیں روزہ رکھنے کی طاقت دے دے، جو صاحب مال انہیں زکوٰۃ کی توفیق دے دے، مولا کریمہ کا سادہ اپنے محبوب کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو اس آستان مقدسہ کے توسط سے دعا کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب کر دے،
شہنشاہ بغداد کے روزے کی زیارت نصیب کر دے مولا سلسلے قادریہ کا یہ فیضان سلامت رہے سلسلے باقادیہ کا یہ فیضان سلامت رہے سلسلے رضویہ کا یہ فیضان سلامت رہے حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما حضور قائد ملت کے عمر میں علم میں فضل میں کمال میں بے پایاں برکتیں عطا فرما دے مولا اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا کر دے اور ہمیں اس کی سبھی تقریبات میں مقبول شرکت کی سعادت نصیب کر دے مولا ہمارے جو بھائی ارادہ کر رہے ہیں کسی تذبذب کا شکار ہے نہیں آ پائے ہیں ابھی وقت ہے انہیں بھی حاضری کا موقع نصیب کر دے وہ بھی اس سے سراپا قدس میں ہمیشہ کی طریقے سے مستانہ وار حاضر ہو اور فیض و برکات سے اپنے خالی دامنوں کو مالا مال کر کے جائیں جو کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتے جہاں کہیں بھی ہوں اور یا اس کی پاکیزہ تقریب کی یاد منا رہے ہوں مولا ان کو وہیں ان بزرگوں کے فیض و برکات سے مستفید کر دے مولا کریم کا سادہ اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سچے نائب حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما اسی مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد اللہم ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا ونصرنا للقوم الكافرین ونصرنا للقوم المشرکین ونصرنا للقوم الظالمین ونصرنا للقوم الحاسدین ونصرنا على جميع اعداء الاسلام والسنة والحق والدین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور میرے استاذ باپ بھائی بغل باپ بھائی اہل و ولد و عشیرت پہ ایک میرا ہی رحمت میں دام نہیں ایک میرا رحمت میں دعوی نہیں شاہ کی ساری سلام شاہ کی ساری امت غوث اعظم امام تقا بنو کا غوث اعظم امام تقا بنو کا جلوہ شان قدرت پہلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا
مصطفیٰ جان رحمت پہ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ ہم زبان رضا ترجمان رضا ہم زبان رضا ترجمان رضا یعنی تاج شریعت یعنی تاج شریعت پہلا جد رضا جانشی آپ کے شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت پہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء وعلى آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تجلی آفرین صبح طیبہ المدد ماہ تابان شب غار حرا امداد کن یا رسول محترم شاہنشہ لوح و قلم زینت حل و حرم یا مصطفیٰ امداد کن برزمین تو گمانے کعبہ و عرش بری نقش پایت بوسہ گاہ اصفیاء امداد کن مرہم جہاں غبار آستانے کوئے تو خاک پایت درد منداراں دوا امداد کن رحم فرما از پہ صدیق و فاروق و غنی بحر ایمان علی مرتضی امداد کن مولا تبارک و تعالی جو صلاۃ و سلام حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سرور کائنات کی بارگاہ میں پڑھا گیا ہے پروردگار اسے قبول فرما مولا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے صدقے تمام حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما یا الہ العالمین حضور تاج الشریعہ کے علم کا فضل کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرما جو بیمار ہیں صحت عطا فرما جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے حضور قائد ملت کے علم میں عمر میں صحت میں فضل میں برکتیں عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خصوصی دعا میں حضور سیف رضا جن کی طبیعت کافی دنوں سے علیل ہے بارگاہ تاج الشریعہ میں کھڑو ہو کر مناظر اہل سنت کے لیے میں بھی دعا کروں آپ بھی دعا کریں کہ حضور مناظر اہل سنت سیف رضا حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ حشمتی کو مولا صحت تامہ عطا فرما شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما جس انداز میں ہندوستان اور بیرون ملک یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے مشن کو عام کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالی اسی طرح حضرت دین و سنیت کی بیش از بیش خدمت کرتے رہیں حضرت کا سایہ تا دیر دنیا سنیت پر دراز فرما حضرت کو ہماری عمریں لگا دے اے پروردگار عالم جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حضرت علامہ مولانا سلمان رضا فریدی مسقط امان تھے
جو دعا فرما رہے تھے، آپ ایک اعلان سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام